متی رسول کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی آیت 7 سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، 8 آیت سے بلکہ۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ آمین۔ میں پچھلے اتوار آپ سے کہہ رہا تھا کلام خدا میں سے ابلیس جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا، اور اس میں ذرا بھی آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ میں گارنٹی دیتا ہوں ابلیس آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ جب آپ ابلیس کی حقیقت کو ننگا کرتے ہیں نا تو وہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے آپ سے، اور جب آپ ابلیس کی حقیقت کو بیان نہیں کرتے پھر آپ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سمجھیے اس بھید کو، جب آپ ابلیس کے بھیدوں کو کھولتے ہیں تو ابلیس آپ سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب آپ ابلیس کے بھیدوں پر پردہ ڈالتے ہیں تو آپ ابلیس سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ نے ابلیس سے ڈرنا ہے یا ابلیس آپ سے ڈرے؟ کیا ہونا کیا چاہیے؟ ابلیس ہم سے ڈرے یا ہم ابلیس سے ڈرے؟ ابلیس ہم سے ڈرے تو پھر وہ جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا، اور اس میں ذرا بھی، اور جب وہ بولتا ہے تو اپنی ہی کہے جاتا ہے، دوسرے کی سنتا ہی نہیں۔ جب وہ بولتا ہے تو اپنی ہی کہی جاتا ہے، اور وہ داؤ لگاتا ہے، وہ فراڈ لگاتا ہے، وہ ذہن کو معاف کرتا ہے، وہ ذہن کو منتشر کرتا ہے، وہ زندگیوں میں شک ڈالتا ہے، وہ زندگیوں کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اور میں جو پچھلے اتوار سکھا رہا تھا روح القدس کے وسیلہ سے، وہ یہ تھا کہ وہ بائبل کا استعمال کرتا ہے۔ کس کا استعمال کرتا ہے؟ سچا استعمال کرتا ہے یا جھوٹا؟ یسوع مسیح نے کہا یہ جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا، تو یہ سچائی بولے گا؟ تو بائبل سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ بائبل اگر سچی ہے تو شیطان کیا ہے؟ میرے ساتھ رہی، آج اس بھید سے پردہ اٹھاؤں گا۔ میں پچھلے اتوار میں چھوڑ گیا تھا تھوڑا سا آپ کے لیے، لیکن آج اس کو بالکل کلیئر کروں گا تاکہ آپ جان سکیں کہ ابلیس کے فارمولے کیا ہیں۔ سنیے گا اور سے، جب وہ بائبل استعمال کرتا ہے تو بائبل سچی، ابلیس جھوٹا، تو جھوٹا آدمی سچی بائبل استعمال کرے تو کیا وہ سچ ہے؟ اب پریشان ضرور ہے، کیا وہ پھر سچ ہے؟ سچی بائبل ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام سچا برحق ہے، شیطان جھوٹا اور جھوٹوں کا باپ ہے، اور شیطان بائبل استعمال کرتا ہے۔ کیا کبھی آپ کے سامنے بائبل کے حوالے شیطان نے دیے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان سینگوں والا نہیں ہے، شیطان بہت خوبصورت ہے۔ لکھا ہے وہ نورانی فرشتے کا روپ دھارتا ہے، وہ ہر طرح کی خوبصورتی، ہر طرح کی بیوٹی، حسن میں کامل، حسن میں وہ کامل ہے، اتنا خوبصورت۔ ابلیس جو مرضی روپ دھار لیتا ہے، جس طرح کی مرضی بیوٹی اختیار کر لیتا ہے۔ اب وہ دیتا حوالے کس کے ہے؟ دیتا حوالے کس کے ہے؟ لیکن اس حوالوں کے اندر اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے، اور یہ جس کو خدا نے عقل دی ہے روح القدس کے وسیلہ سے وہی سمجھ سکتا ہے۔ شیطان کے ان پلانز کو، اس اسٹریٹجی کو کہ بائبل میں سے حوالے نکال کر آپ کے آگے رکھے،
اس کو وہ سمجھتا ہے جس کو خدا نے روح القدس بخشا ہے، جسے خدا نے روح کا امتیاز دیا ہے، جسے خدا نے روح کو پرکھنے کی توفیق بخشی ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا روحوں کا امتیاز بخشتا ہے، خدا روحوں کا امتیاز دیتا ہے۔ اور اب بائبل میں لکھا ہے کہ شیطان نے پہلا حوالہ جو یسوع مسیح کو دیا وہ یہ تھا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کے، ذرا بلند آواز سے، ان پتھروں سے کہہ کے روٹیاں بن جائے۔ اور پھر دوسرا حوالہ دیا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائی نیچے گرا دے، کیونکہ تیری بابت لکھا ہے کہ فرشتے آ کر تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائیں گے، فرشتے آ کے تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ دو حوالے ابلیس نے دیے، دونوں حوالے سچے تھے یا جھوٹے؟ اب وہ کرتا کیا ہے؟ سچائی کا لبادہ اوڑھتا ہے، لیکن اندر کیا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ رہیے، اس کو سمجھیے، پیغام نہایت مختصر ہے، اس مختصر پیغام کو سمجھیے۔ وہ اوڑھتا کیا ہے؟ سچائی کا لبادہ اوڑھتا ہے، سچائی کا لبادہ بولتا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے وہ سچا دکھائی دیتا ہے، اوپر سے وہ سچا بھائی منور دکھائی دیتا ہے، لیکن ہوتا ہے سچا وہ جھوٹا ہے، اور جھوٹوں کا سچائی کو وہ ڈھال بناتا ہے، سچائی کو وہ ڈھال بناتا ہے۔ اور آخر کار وہ جیسے ایک سٹوری کریٹ کی جاتی ہے اور سٹوری کا اینڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ سٹوری کریٹ کرتا ہے، وہ سٹوری بناتا ہے خدا کے کلام سے، وہ سٹوری کو ڈیولپ کرتا ہے خدا کے کلام پر، لیکن اس کا اختتام اپنی چیزوں پر کرتا ہے۔ یسوع مسیح سے اس نے دو حوالے یسوع مسیح کو دیے، لیکن تیسرا حوالہ دیا یسوع مسیح کو۔ میرے ساتھ رہیے، اپنے مطلب نکالنے کے لیے دو حوالے تو دے دیے، لیکن تیسرا نہیں دیا۔ اب دیکھیے لکھا ہے، پھر ابلیس اسے بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے۔ یہ کس کا پلان ہے؟ آگے نا اپنی اوقات پہ، اپنی اوقات دکھا دی اس ابلیس نے۔ پہلے کہتا ہے تو خدا کا بیٹا ہے، پتھروں کو کہا روٹی بن جائے، روٹیاں بن جائے گی۔ پہلے کہتا ہے تو نیچے گرا، تیری بابت لکھا فرشتے تجھے اپنی ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے، لیکن سچائی کا لبادہ اوڑھ کے جھوٹ کی طرف لے کر جاتا ہے، سچائی کا سہارا لے کر جھوٹ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر کار جب وہ اپنی اوقات پر آتا ہے تو کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو بائبل میں لکھا ہے کہ اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرے، یہی چاہتا ہے نا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے۔ اوقات پہ آ گیا، جتنا مرضی سچ بولے آخر کار اس کا جھوٹ پکڑا ہی جاتا ہے۔ سچ بولتا رہا، بائبل کے حوالے دیتا رہا، کلام خدا کو پیش کرتا رہا، لیکن آخر کار اوقات اس کی کیا نکلی؟ جناب مجھے سجدہ کرو، جناب مجھے سجدہ کرو، اے یسوع مجھے سجدہ کر۔ کہاں ابلیس کی اوقات اور کہاں میرے یسوع کی ذات؟ کہاں میرے یسوع کی ذات جو خود خدا ہے، اور کہاں ابلیس کی اوقات جو مخلوق ہے اور وہ بھی رد کی ہوئی مخلوق ہے۔ تو اس کی اوقات اور یسوع کی ذات میں بہت بڑا فرق ہے، اور وہ چاہتا ہے یسوع کو دھوکہ دینا۔ عقل دیکھ لیجئے، اس کی مت ماری ہوئی ہے، اس کی ابلیس کی مت ماری ہوئی ہے کہ یسوع مسیح کو دھوکہ دے رہا ہے، یسوع مسیح کو حوالوں کے ساتھ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، بار 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 بار۔ اب 2 مرتبہ تو اس نے حوالے کر لیے استعمال، 2 مرتبہ تو استثناء کی کتاب اور پھر یوحنا اور پھر زبور کی کتاب میں سے 2 حوالے استعمال کر لیے، لیکن اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ بائبل مقدس کو زیادہ برداشت کر سکے۔ لہٰذا جب بائبل مقدس کا یہ نام لیتا ہے، بائبل مقدس کی آیات پیش کرتا ہے، بائبل مقدس کو پڑھتا ہے، میرا ایمان ہے اس کی زندگی کے اندر آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کے اندر آگ لگتی ہے، اس کے بدن کو آگ لگتی ہے، اس کے اندرون کو آگ لگتی ہے۔
लगती है। क्यों? बाइबल मुकद्दस में लिखा है तेरा कलाम आग है। कोई हालेलुया कह सकता है? तेरा कलाम क्या है? तेरा कलाम क्या है? खुदा का कलाम जलती हुई आग की मानद है, और इब्लीस की औकात नहीं है कि जिंदा खुदा के कलाम को बर्दाश्त करे। जब वो बाइबल को बोल रहा होता है, अंदर उसे आग लग रही होती है, इब्लीस जल रहा होता है, मुंह से आयत निकलती है, अंदर से खुद जलता है, और वो बाइबल को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करता, फिर अपनी औकात पे आ जाता है। जब बर्दाश्त नहीं ना होती ज्यादा बाइबल, फिर झूठ बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि ये झूठा है और झूठों का, और इसमें ये अपनी ही कहीं जाता है। बोलता बाइबल से है, लेकिन बाइबल को बर्दाश्त कितनी देर बर्दाश्त करेगा? एक हवाला, दो हवाले, तीसरा हवाला नहीं बर्दाश्त। इजाज कैसा साहब, तीसरा हवाला इब्लीस से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि या फिर ये बाइबल झूठी है या फिर शैतान झूठा है। झूठा कौन है? बाइबल खुदा का कलाम जिंदा आग है, रूह की आग है, रूह की तलवार है। ये इब्लीस को काटती है, इसलिए वो अपनी औकात पे आता है, बर्दाश्त से बाहर जब हो जाता है, फिर चलाना शुरू कर देता है, फिर झूठ बोलना शुरू कर देता है। अब डायरेक्टर यीशु मसीह से कहता है, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो मैं क्या दूंगा तुझे? दुनिया की सारी शानो शौकत और सल्तनतें। और यीशु मसीह ने इब्लीस को इस जहां का क्या कहा? दो बातें, दो स्टेटमेंट्स यीशु मसीह ने दी। ये जहां का क्या है? सरदार है, और ये इस जहां का खुदा है। तो इसका मतलब है इसे भी अथॉरिटी मिली हुई है। अथॉरिटी इब्लीस के पास भी है, वो भी अपनी अथॉरिटीज का इस्तेमाल करता और कहता मैं तुझे दे दूंगा। इब्लीस के पास दुनिया की शानो शौकत है, मेरे साथ रहिए, इब्लीस के पास दुनिया की शानो शौकत है, लेकिन यीशु मसीह के पास दुनिया ही की नहीं, बल्कि आसमान और ज़मीन की निचली चीज़ों पर उसे इख्तियार है। इब्लीस को सिर्फ दुनिया की चीज़ों पर इख्तियार है, यीशु मसीह को तीनों जहानों पर इख्तियार है। आसमान पर, ज़मीन पर, और ज़मीन के नीचे जितनी चीज़ें हैं उन तमाम का इख्तियार यीशु मसीह के पास है। इब्लीस के पास थोड़ा सा इख्तियार है। अब वो अपने इख्तियार को कहता है कि जी मैं तुझे दे दूंगा। है औकात उसकी यीशु को शानो शौकत देने की? जी मेरे साथ रहिए, इब्लीस की औकात है कि वो यीशु को शानो शौकत दे, और जिसके कहने से समंदर बने, जिसके कहने से दरिया बने, जिसके कहने से बादशाहतें बनी, जिसके कहने से पूरी दुनिया बनी, क्या उसकी औकात है जो कहे तो चीजें वजूद में आए वो ही उसे दे दे? वो तो मखलूक है, वो मखलूक है, और मखलूक की इतनी औकात नहीं है, खत्म हो जाने वाला है। यीशु मसीह खालिक है, और खालिक को चैलेंज कर रहा है। चैलेंज क्या कर रहा है? तू मुझे क्या कर? तू मुझे सिजदा कर। और मैं आपको बताऊं, दो चीजें हैं, खुदा भी सिजदा चाहता है और इब्लीस भी सिजदा चाहता है। मेरे साथ रहिए, खुदा भी सिजदा चाहता है और इब्लीस भी। खुदा जलता है, खुदा हसद करता है। खुदा क्या करता है? खुदा क्या करता है? हसद करता है। मुश्किल है आपके जुबान से निकलना, हमारा खुदा हासद है, मुश्किल है, जेलस करता है। इंग्लिश में, इंग्लिश वर्जन में खुदा के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ, आवर गॉड इज जेलसी गॉड। हमारा खुदा जलता है, हसद करता है। मेरे साथ रहिए, आज अगर आप अपनी बीवी के साथ जा रहे हैं, रास्ते में आपकी बीवी का कोई हाथ पकड़ ले और आपकी बीवी उसके साथ चलना शुरू हो जाए, क्या करेंगे? गैरतमंद क्या करेंगे? मार देगा। क्यों? सवाल है क्यों? क्योंकि वो गैरत रखता है, क्योंकि वो गयूर है,
اور اس غیرت کے اندر آ کے وہ اسے مار دے گا، ختم کر دے گا، اپنی بیوی کو بھی ہو سکتا ہے ختم کر دے۔ خدا کلام کرتا ہے، ذرا میرے ساتھ رہیے، خدا کلام کرتا ہے کہ تم میری دلہن ہو۔ آمین۔ ہم خداوند یسوع کی کیا ہے؟ میرے ساتھ رہیے، خداوند یسوع کی کیا ہے؟ دلہن۔ تو جتنی دلہنیں یسوع کی ہیں ذرا ہاتھ دکھائیں گے۔ ہم سارے کیا ہیں؟ میرے ساتھ رہیے، ہم یسوع کی کیا ہے؟ ہم یسوع کی دلہن ہیں۔ اب جب ہم یسوع کی دلہن ہیں تو ہم اپنے دلہے کے ساتھ یوں چل رہے ہیں تو وہ راستے میں ہاتھ ہمارا پکڑے تو پھر یسوع کیا کرے گا؟ ادھر حسد کرے گا، جلے گا، غیرت کرے گا، آئے گی غیرت۔ بائبل میں لکھا ہے کہ اسرائیل میری بیوی، میری دلہن ہے۔ اسرائیل میری کیا ہے؟ اسرائیل میری دلہن ہے، کلیسیا میری دلہن ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ خداوند خدا نے فرمایا میرے حضور تو غیر معبودوں کو، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ کسی چیز کی جو اوپر، کیا ہو گیا؟ آپ کو پریشان ہو گیا؟ جو اوپر یا نیچے یا زمین کے، تو اس کی آگے، کیونکہ میں تیرا خداوند خدا غیرت مند خدا ہوں۔ کیسا خدا ہوں؟ وہ غیرت مند۔ اور اگر میرے ساتھ تم منسوب ہو، اگر میرے ساتھ تمہارا تعلق ہے، اگر میرے ساتھ تمہارا رشتہ ہے اور اس رشتے کے اندر تم دوسرے کو لاتے ہو اور مجھے سجدہ چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کرتے ہو تو میں اندر حسد کرتا ہوں، میں نہ اسے چھوڑوں گا نہ تمہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں بھی بے برکتہ کر دوں گا۔ میں اس پر تو پہلے لعنت بھیج چکا ہوں، میں پہلے آسمان سے تو ابلیس کو گرا چکا ہوں، اب وہ زمین پر دلہن کے ساتھ رابطہ زناکاری کا رکھنا چاہتا ہے۔ وہ یسوع کو کہتا ہے کہ تو مجھے سجدہ کر تاکہ لوگ بھی مجھے سجدہ کریں۔ ابلیس سجدہ مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے جی؟ ابلیس عبادت مانگتا ہے۔ جس طرح خدا کہتا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو ابلیس کہتا ہے مجھے سجدہ کر۔ یہی وجہ ہے اس نے سب سے پہلے چیلنج کسے کیا؟ خدا کے بیٹے، خدا کے بیٹے یسوع کو، جو باز نہیں آتا اپنے خالق کو۔ یسوع نے ہی لوسیفر کو بنایا یا کسی اور نے بنایا؟ میں ساتھ رہیے، یسوع مسیح نے لوسیفر کو بنایا یا کسی اور نے بنایا؟ اگر تو یسوع مسیح نے لوسیفر کو بنایا تو ریکویسٹ کس سے کر رہے ہیں؟ کیا کس سے رہے؟ میں ساتھ رہیے ذرا، کیا کس سے رہے؟ خالق کو کہہ رہے یا اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے؟ خالق کو کہہ رہا کہ تو مجھے سجدہ کر تو میں تجھے دوں گا۔ ہماری اوقات خالق کی ہے یا مخلوق کی ہے؟ ہم خالق ہے یا مخلوق ہے؟ شیطان خالق ہے یا مخلوق ہے؟ خداوند یسوع پر تو اس کا زور چلتا نہیں ہے، تو کہ سارا زور ہم پہ چلتا ہے اور ہمیں آگے کہتا تو کرے گا سجدہ مجھے۔ اس کا زور کس پر چلتا ہے؟ مخلوق پر، خالق پر نہیں چلتا۔ خالق کو تو کہتا ہے کہ تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو میں سب کچھ تجھے دے دوں گا، لیکن اب اس کا زور کس پر چلتا ہے؟ مخلوق پر۔ اور مخلوق کو مجھے اور آپ کو کہتا ہے مجھے سجدہ کر۔ کیسے سجدہ کر؟ ایسے پرابلمز کریٹ کر دیتا ہے، ایسے مسائل بنا دیتا ہے جس سے ہمارے گھٹنے اس کے آگے ٹک جاتے ہیں، پریشانیاں لے آتا ہے، مصیبتیں، دکھ، آزمائشیں، پریشانیوں کے اندر ایسے گر جاتے ہیں کہ ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کئی مرتبہ بیماری کے اندر گر جاتے ہیں، لوگ مشورے دیتے ہیں خدا کو چھوڑو کسی اور کے پاس چلے چلتے ہیں، کسی پیر کے پاس، کسی تعویذ والوں کے پاس، کسی جادوگری کے والوں کے پاس، طرح طرح سے آ کر ہمارے کانوں میں مشورے دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے ابلیس استعمال کیسے کرتا ہے۔ آپ یاد کر سکتے ہیں ایوب کی بیوی کا حال۔ ایوب کی بیوی کو کیا ابلیس نے اس کے کان میں آ کے کہا، اور اس نے سیم میسج جا کر ایوب کو دیا کہ خدا کی تکفیر کر اور خدا کی تکفیر کر اور کیا کر؟ خدا پر لعنت بھیج، خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ آ کر ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس کے آگے سجدہ کریں۔ ہم پر کئی مرتبہ ایسی ٹینس حالات ہو جاتے ہیں، ہمارا ذہن، ہماری عقل، ہمارا خیال بند جاتا ہے، اور اس دورانیہ کے اندر آ کے ابلیس
हमारी बीवी को, हमारे बच्चों को, हमारी माँ को, बाप को, बहनों को, भाइयों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मोहल्लेदारों को, हमसायों को इस्तेमाल करता है। और वो ये चाहता है कि हमारे घुटने उसके आगे झुके। मुसीबतों के अंदर, परेशानियों के अंदर वो देता इतनी टेंशन है हमें, वो इतनी मसाइल के अंदर हमें कहीं इतने भंवर के अंदर डाल देता है कि हमारे ज़हन मऊफ हो जाते हैं, हमारी अक्लें खत्म हो जाती है, हमारी सोच खत्म हो जाती है और हम ट्रैक से उतर जाते हैं, ईमान से हाथ धो बैठते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह ने पतरस के लिए दुआ की, कहा पतरस इब्लीस ने मुझसे तुम लोगों को मांगा है, इब्लीस ने मुझसे तुम लोगों को मांगा है ताकि गेहूं की तरह पटखे उछाले। लिखा है तुझे मांगा है ताकि गेहूं की तरह, किस तरह? पटखे तुम्हें जांचे, तुम्हें मुसीबतों में डाले, तुम्हें दुखों में डाले, तुम्हें बीमारियों में डाले, तुम्हें परेशानियों में डाले। क्या खुदा बीमारियां भेजता है हमारे? खुदा कहता है कि मैं तुम्हें अब जनाब प्रॉब्लम के अंदर डाल देता हूं। खुदा हमें हार्ट अटैक के अंदर डालता है? ये तो हम अपने ही प्रॉब्लम्स के अंदर घिरते हैं और इब्लीस हमें लीड कर रहा होता है गुर्दों की बीमारियों के अंदर, टीबी के अंदर, बवासीर के अंदर, ऐसी अंदरूनी प्रॉब्लम्स के अंदर। खुदा प्रॉब्लम्स नहीं देता ऐसे, ये हमारे अपने और इब्लीस के होते हैं जो हमें लगा देता है कि किसी तरीके से हम मर जाए, खत्म हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। इब्लीस बर्बादी चाहता है, खुदा किसी की हलाकत, मेरे साथ रहिए, खुदा किसी की हलाकत, इब्लीस सबकी बर्बादी चाहता है और वो इन बीमारियों मुश्किलों के अंदर से हमें बर्बाद करने की कोशिश करता है और हमें चारों तरफ से कहता है तुम लोगों को मांग लिया है, तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह पटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान, जरा बुलंद आवाज से स्टेटमेंट को बोलिए, तेरा ईमान। अब यूं कहे, यीशु ने मेरे लिए दुआ की है ताकि मेरा ईमान जाता न रहे। आप ईमान रखते हैं कि यीशु आपके साथ है ताकि आपका, या क्या लिखा है, तेरा ईमान जाता। इसका मतलब है कि बीमारी आए प्रॉब्लम नहीं है, मुश्किल आए प्रॉब्लम नहीं है, मुसीबत आए प्रॉब्लम नहीं है, हर तरह की मुश्किलों के अंदर से भी हम गुजरे तो भी कहिए यीशु तू मेरे साथ है, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। हाँ, मेरा गुजर मौत के साया की वादी में से भी हो, मैं किसी बला से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तो बीमारी कट जाएगी, तू मेरे साथ है तो मुश्किल खत्म हो जाएगी, तू मेरे साथ है तो टेंशन खत्म हो जाएगी, तू मेरे साथ है तो गुर्बत जाएगी, तू मेरे साथ है तो बेरोजगारी जाएगी, तू मेरे साथ है तो मेरे दिल का मर्ज ठीक हो जाएगा, तू मेरे साथ है तो मेरी शुगर ठीक हो जाएगी, तू मेरे साथ है तो मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, तू मेरे साथ है तो मेरी किडनी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तू मेरे साथ है तो मेरा सूद खत्म हो जाएगा, तू मेरे साथ है तो मेरी नौकरी बहाल हो जाएगी, तू मेरे साथ है तो मेरी खाली झोली भर जाएगी क्योंकि तू मेरे साथ है। मुझे किसी चीज की कमी ना होगी, मुझे किसी चीज की अगर तो मुझे फिर किसी चीज की, अगर तू मेरे साथ है, मैंने तेरे लिए मेरे साथ ही मैंने तेरे लिए दुआ की है। अगर खुदावंद यीशु साथ है तो हमें किसी चीज की कमी, अगर बुलंद आवाज हो जाएगी तो बहुत बरकत मिलेगी। अगर यीशु हमारे साथ है तो हमें किसी चीज की कमी, क्योंकि तू मेरे खा मेरा गुजर। यह सिर्फ ज़बूर कब्रिस्तानों के लिए नहीं है, यह ज़बूर जनाज़ों के लिए नहीं है, सिर्फ यह ज़बूर है उन लोगों के लिए जो इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं। यह ज़बूर है उन लोगों के लिए जो मुश्किलों के अंदर वक्त गुजार रहे हैं। यह ज़बूर उन लोगों के लिए है जिनके घर के अंदर रोटी की कमी है, जिनके घर के अंदर खुराक नहीं
नहीं है, जिनके तन पर लिबास नहीं है, जिनके पाँव में जूती नहीं है, जिन रोटी के लिए, खुराक के लिए सिसकते हैं, ये उनके लिए है कि अगर तू मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज की कमी ना होगी, क्योंकि तू मेरे अगर तू मेरे साथ है तो फिर मुझे किस चीज का डर। मैंने तेरे लिए, मेरे साथ रहिए, मैंने तेरे लिए दुआ की है कि जब तू मुश्किलों के अंदर से गुजरे, जब तू इन मसाइल के अंदर से गुजरे, तो तेरा ईमान और इब्लीस सबसे पहले सौदा ईमान का करता है। इब्लीस सौदा किस चीज का करता है जी? और यीशु मसीह के साथ किस चीज का सौदा कर रहे हैं? ईमान का। पहले कह रहा है अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थरों को क्या रोटी बन जाए, फिर कह रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे। बाइबल इस्तेमाल करता है लेकिन थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसे बाइबल ज्यादा इस्तेमाल करे तो उसे आग लगती है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब वो बर्दाश्त नहीं करता अपनी औकात पे आ जाता है, और उसकी औकात ये है कि मेरे आगे सिजदा कर लो, मुझे मान लो, ईमान मेरे ऊपर ले आओ, मुझे खुदा मान लो, मुझे अपना मालिक मान लो, मुझे मान लो कि खुदा कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जहां का खुदा हूं और मैं तुम्हें सब चीजें दे सकता हूं। यीशु मसीह को उसने सारी शान और शौकत दिखाई और कहा मैं तुझे ये, लेकिन शर्त क्या है? अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब चीजें मैं तुझे। क्या इब्लीस आपके पास आके कभी ऐसे उसने कहा? मुश्किल के अंदर आता है। मैंने आपको बताया कि जब आप घिरे होते हैं ना प्रॉब्लम्स के अंदर, इब्लीस चांस ढूंढ रहा होता है उन जगहों पर जहां आप का थोड़ा सा ईमान वीक हो, वो वहाँ आके खड़ा होता है और उसके अंदर शक डालता है, उसके अंदर ऑफर डालता है कि ये कर तो मैं ये कर दूंगा, तू ये कर तो मैं ये कर दूंगा। अब लास्ट जो यीशु के साथ बात कर रहा है, जिसको मैं इख्तिताम तक लेकर आ रहा हूँ, उसने कहा तू मुझे क्या कर, इसका मतलब है मान मुझे मान, मेरे पे ईमान ले आ, तो मैं सब कुछ तुझे क्या दे दूंगा सब। फिर मैं हवाला पढ़ूंगा ताकि आप समझे। लिखा है फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें, कितनी सल्तनतें? सब सल्तनतें और उनकी शानो शौकत उसे दिखाई। दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शानो शौकत, और कहा मैं क्या करूंगा? इब्लीस दौलत दे सकता है, नो डाउट, इब्लीस दौलत दे सकता है, इब्लीस टेम्परेरी शोहरत दे सकता है, इब्लीस टेम्परेरी इज्जत दे सकता है, इब्लीस बहुत मटीरियलिस्टिक चीजें जो है वो आपको दे सकता है, लेकिन इब्लीस आपके गुनाह मुआफ नहीं कर सकता, क्योंकि अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, और जो खुद गुनहगार हो वो कैसे गुनहगारों के गुनाह मुआफ करे? बेगुनाह गुनहगारों के गुनाह मुआफ कर सकता है, और बेगुनाह खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जो सिर्फ गुनाह ही मुआफ नहीं करता बल्कि ये चाहता है कि जो कुछ मेरे नाम से मेरे बाप से तुम मांगो, मेरा बाप कौमे मिरास के तौर पर तुम्हें दे देगा। मांग के तो देखो। आखिरी बात करने लगा हूं। यीशु मसीह ने जब ये सारा कुछ जान लिया तो यीशु ने एक लफ्ज कहा, जरा गौर से सुनिए। लिखा है यीशु ने उससे कहा, जरा बुलंद आवाज से बोलिए, यीशु ने उससे कहा ऐ शैतान दूर हो। जरा बुलंद आवाज से, ऐ शैतान दूर हो। क्या कौन रहा है? अगर मेरा यीशु ऐसे करता शैतान ने दूर हो जाना था। अगर ऐसे करता, हाँ, अगर कहता चल दूर होना था, मेरे साथ रहिए जरा। लेकिन यीशु ने कहा क्या? यीशु ने क्या कहा? थैंक यू वेरी मच। कोई साथी नहीं थे बैठा था। क्या कहा? शैतान तू भी सुन ले कि तेरा कोई साथी यहां नहीं है। क्या कहा यीशु ने?
کیونکہ اس کا نام کیا ہے؟ شیطان، اس کا نام ابلیس، اس کا نام جھوٹا، اس کا نام جھوٹوں کا، اور اس میں سچائی، یہ اپنی کہیں چلا جاتا ہے اور کسی کی سنتا نہیں ہے، اپنی مناتا ہے۔ اب یسوع مسیح نے اسے کہا اے شیطان، شیطان کو جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ ویسے میں صرف آپ سے سوال کر رہا ہوں، جانا چاہیے تھا نا ویسے ہی؟ یسوع مسیح کہتا میں بڑی ہوگی نکلو نہیں تو، لیکن یسوع مسیح نے اسپیشل نام لیا تاکہ ساری دنیا جان لے اس کا نام شیطان ہے، یہ جھوٹا ہے، جھوٹوں کا باپ ہے۔ اور یہ آخری بات ہے جو میں کہنے لگا ہوں، اس کو پلے باندھ لیجئے، یہ بھید کی بات۔ جب کبھی حالات آپ کے ایسے ہو، جب کبھی ایسے واقعات آپ کی زندگی کے اندر آئے، ابلیس آپ کو چاروں اطراف سے گھیرے، چاہے وہ بیماری، مشکل، مصیبت، تنگی، غربت، بے روزگاری، کسی معاملے میں بھی، اور آپ کے سامنے ایسی چیزیں کریٹ کر کے آفر دے کہ مجھے سجدہ کر، میری عبادت کر، سب کو چھوڑ کے میرے ساتھ آ، سارے پیچھے کر، اور ایمان کا سودا آپ کا ہو رہا ہو، آپ کے سامنے آپ کی ماں سگی کیوں نہ ہو، ذرا سنیے غور سے، جو آپ کا ایمان کا سودا کر رہی ہو، آپ کا باپ سگا کیوں نہ ہو جو آپ کے ایمان کا سودا کر رہا ہو، آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو جو آپ کے ایمان کا سودا کر رہا ہو، آپ کی سگی بہن کیوں نہ ہو جو آپ کے ایمان کا سودا کر رہی ہو، آپ کی بیوی کیوں نہ ہو جو آپ کے ایمان کا سودا کر رہی ہو، اور آپ کا شوہر یا آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار آپ کے ایمان کا سودا کر رہا ہو، جب وہ آپ کے ایمان کا سودا کر رہا ہو، آپ کے ساتھ ابلیس اس کے اندر آ کے کام کر رہا ہوتا ہے، اس ٹائم آپ اسپیشل نام لیں اور کہیں اے ابلیس، اے شیطان، اس میں سے دور ہو۔ خدا کے خادم جا رہے ہیں منادی کرنے، ایونجلائز کر رہے ہیں، پالوس پیچھے ناپاک تاثیر ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ خدا کے بندے ہیں، یہ خدا کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ دکھا سکیں گے۔ دو شاگرد جا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہی ہے یہ خدا کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ، اور یسوع کی تعلیم دے رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا شیطان تھوڑی دیر کے بعد اپنی اوقات پہ آ جاتا ہے۔ ابلیس کو جب انہوں نے غور سے دیکھا، یہ اس کے اندر تو ابلیس بسا ہوا ہے، یہ لڑکی کے اندر تو ابلیس کی روح کام کر رہی ہے، جو پروموشن کر رہی ہے انجیل کی، جو ہماری راہ میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے، جو یسوع کے کلام کے کر تو حقیقت میں ہی تعریف رہی ہے کلام کی، لیکن حقیقت میں نے آپ کو بتایا اس کی چال اینڈ پہ فرق ہوتی ہے۔ اس کی چال یہ تھی کہ شاگردوں کو ایونجلزم کرنے سے روکا جائے، لہٰذا وہ اس طرح کا پلان کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے موب ان کے پیچھے لگ جائے، لوگ ان کے پیچھے لگ جائے اور انجیل کا کام رک جائے۔ شاگردوں نے اس عورت کی طرف، اس لڑکی کی طرف نظر کی اور نظر کر کے کہا اے شیطان دور ہو۔ تعریف کر رہی ہے لیکن ایمان کا سودا کر رہی ہے۔ ایوب کی بیوی، سگی بیوی اس کے ساتھ رہتی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ خدا کی تکفیر کا اور مر جا۔ تو مقدس ایوب کیا کہتے ہیں؟ جس خدا نے ہمیں سکھ دیا، اگر آج اس وہ دکھ دے رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ تو نادان عورتوں جیسی باتیں کر دے، تو بھی دور ہو جا۔ جب آپ یہ کہہ دیں گے، کھلم کھلا چیلنج کر دیں گے اے شیطان دور ہو، تو آپ کی معراج دیکھیے، میرے یسوع کی قدرت دیکھیے۔ میں اکثر پنجابی چاہنا میں صدقے جاواں یسوع مسیح دن لفظہ تو دیکھیے ذرا، وہ کہتا ہے اے شیطان، آگے پتہ کیا لکھا ہے؟ جیسے اس نے کہا اے شیطان دور ہو، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے اس کی خدمت کرنے لگے۔ ذرا سنیے غور سے، غور سے سنیے غور سے ایک منٹ۔ جیسے اس نے کہا ابلیس دور ہو، تو کون آ گیا؟ کیا فرشتے یسوع کے ساتھ نہیں تھے؟
وہ تو اس کے آگے پیچھے ہے, وہ تو اس کے چہرے کی جھلک دیکھنے کے مشتاق ہے. تو لکھا ہے فرشتے اس کی خدمت کرنے لگے. سنیے غور سے, جس دن آپ کے اندر یہ دلیری آ جائے گی نا کہ آئے شیطان دور ہو, آپ کے منہ سے یہ سٹیٹمنٹ نکلنے کی بات ہے کہ جتنے خدا کے فرشتے آپ کے لیے ہیں وہ سارے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور آپ کی خدمت کرنا شروع کر دیں گے. آپ کی خدمت کرنا شروع کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس ابلیس کے خلاف کھڑے ہو کر اعلان جنگ کر رہے ہیں. اور جب آپ جنگ کرتے ہیں تو جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ, تو جنگ لڑ رہا کون ہے؟ لکھا ہے جنگ خداوند کی ہے, جنگ یہوہ کی ہے, اور فتح بھی. تو یہ جنگ کس کی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں شیطان دور ہو, تو پھر مددگار کون ہے؟ آپ کی مدد کرے گا کون؟ آپ کی کون مدد کرے گا؟ میرے ساتھ رہیے, کون مدد کرے گا؟ فرشتے آ کر آپ کی مدد بھی کریں گے اور آپ کی خدمت بھی کریں گے. مشکل ہے لفظ یہ, مشکل ہے لفظ یہ جو فکرہ ہے بڑا مشکل ہے کہ فرشتے آپ کی خدمت کریں گے, کیونکہ فرشتوں پر بھی اعتبار نہیں ہے خدا کو. وہ اعتبار آپ پہ کرتا ہے, وہ آپ پہ اعتبار کرتا ہے, وہ آپ پہ اعتبار کرتا ہے, کیونکہ خدا کے ڈرنے والوں کے چوگرد اس کے فرشتے خیمہ زن رہتے ہیں. اور لکھا ہے کیا یہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کے لیے بھیجی گئی ہے؟ میرے ساتھ رہیے, کیا یہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کے لیے بھیجی گئی ہے؟ آپ شیطان کو جھڑکے, فرشتے آپ کی خدمت کریں گے. آپ کو اپنے کہاں اٹھائیں گے؟ میرے ساتھ رہیے, میں نے کہا آخری فکرے ہیں. آپ کو کہاں اٹھائیں گے؟ آپ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائیں گے, کیونکہ آپ نے چیلنج کس کو کیا ہے؟ آپ نے چیلنج کس کو کیا ہے؟ آپ نے چیلنج شیطان کو کیا ہے. اور جب آپ چیلنج شیطان کو کریں گے تو ایک فوج آپ کے ساتھ ہوگی, کیونکہ جنگ آپ نہیں لڑیں گے, جنگ یہوہ لڑے گا. اور یہوہ خود نہیں آ کے لڑے گا, اس کے فرشتے آپ کے لیے جنگ لڑیں گے. اس کے فرشتے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں اطراف فرشتے کھڑے ہوں گے. اور فرشتے آپ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائیں گے تاکہ آپ کے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے. اور وہ ٹینٹ لگا کے آپ کے چاروں طرف بیٹھیں گے. کیسے؟ میرے ساتھ رہیے, کیسے بیٹھیں گے؟ ٹینٹ لگا کے. کیسے؟ ٹینٹ لگا کے. کیوں ٹینٹ لگا کے؟ تاکہ وہ آپ کی سیکیورٹی کرے, تاکہ وہ آپ کی کیا کرے؟ سیکیورٹی کرے. ہمارے ایم پی اے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, منسٹرز کو سیکیورٹی کے لیے ملے ہوتے ہیں گارڈز بہت سے, جو ان کے گھروں کے باہر, ان کے آفسز کے باہر ٹینٹ لگا کے بیٹھتے ہیں. کس لیے؟ سیکیورٹی کے لیے. اور میں آپ کو بتاؤں ایم پی اے صاحب, منسٹروں کی سیکیورٹی کتنی دیر کے لیے ہوتی ہے؟ جب تک وہ منسٹر ہے. لیکن آپ کی سیکیورٹی, آپ کی سیکیورٹی, آپ کی سیکیورٹی جب تک آپ کے سانس میں سانس ہے, فرشتے تمبو لگا کے آپ کے لیے بیٹھیں گے, آپ کے لیے بیٹھیں گے. کس لیے؟ کہ آپ خدا کے لوگ ہیں, اور جو نجات یافتہ ہیں ان کے چاروں اطراف ٹینٹس لگے رہتے ہیں, اور ان ٹینٹس کے اندر فرشتے موجود رہتے ہیں. لکھا ہے خدا سے ڈرنے والوں کے, خدا سے ڈرنے والوں کے, بلند آواز سے, خود آخری بات ہے یہ, خدا کے ڈرنے والوں کے چوگرد اس کا فرشتے کیسے رہتے ہیں؟ خیمہ زن رہتے ہیں. اور آگے کیا لکھا ہے؟ آگے کیا لکھا ہے؟ سب خیمہ زن نہیں رہتے, اور انہیں ہر بلا سے, اور انہیں ہر بلا سے. آئیے سارے کھڑے ہو جائیں گے, کھڑے ہو جائیں گے, سارے کھڑے ہو جائیں گے. جو تندرست ہے وہ سارے کھڑے ہو جائیں. اور اگر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا, کوئی پرابلم ہے, تو بیٹھ بھی سکتا ہے وہ. اور ان کے چاروں طرف خیمہ زن رہتے ہیں, اور ان کو ہر ذرا بلند آواز سے بولیے, انہیں ہر بلا سے محفوظ
محفوظ رکھتے ہیں. کتنی بلاؤں سے؟ ہر بلا سے محفوظ رکھتے ہیں. چاروں اطراف سیکیورٹی گارڈ آپ کے ہیں. فرشتے آپ کے کیا ہے پھر؟ مشکل لفظ نہیں ہے یہ. دیکھیں جو خیمہ لگا کے آپ کے ساتھ ہے اسے انگلش میں گارڈین اینجل کہتے ہیں, جو چاروں اطراف آپ کے ہیں. جب آپ ابلیس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو فرشتے چاروں اطراف ٹینٹ لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آ بارتی آ رہا, آپ میرا بندہ کھلوتا ہے, آج ادھر بار میدان چاہ آئے گا کوئی. مشکل ہے تھوڑا سا, آئے گا کوئی پھر. دیکھیے آپ نے اعلان کیا ہے شیطان دور ہو, تو خدا نے کیا کر دیا؟ چاروں اطراف لگا دو ٹینٹ. اور پھر ابلیس کو فرشتے چیلنج کر رہے ہیں, آ جاؤ, آپ جڑتا ہی تھے. فرشتے اس کی خدمت کرنے لگے. اگر فرشتے یسوع کی خدمت کرتے ہیں تو نجات یافتہ لوگوں کے لیے لکھا ہے, کیا یہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات پانے, جو میراث میں نجات پانے والوں کے لیے بھیجی گئی ہے؟ تو آج ہم دعا کریں گے. میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ آج ہم نے دعا کرنی ہے اور ٹائم تھوڑا دعا میں گزارنا ہے. آج جو دعا کا ایجنڈا ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈا, ایک نقطہ ہے دعا کا, اور وہ دعا کا نقطہ یہ ہے کہ ہم نے شیطان کو جھڑکنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے گلفام؟ شیطان کو, ہم نے شیطان کو جھڑکنا ہے. کس معاملے میں جھڑکنا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کی مدد کرتا ہوں. روح القدس خدا یہاں موجود ہے, کیونکہ خادم جب بولتا ہے تو ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ روح القدس اس کے وسیلہ سے ہم سے کلام کر رہے ہیں. اور ہم سے کلام آج روح القدس یہ کر رہے ہیں کہ جو ابلیس نے ہماری زندگی کے اندر پرابلمز کریٹ کیے ہوئے ہیں, کئی لوگوں کو ہے جو پوشیدہ بیماریاں لگی ہیں, انہیں شرم کی وجہ سے وہ نہ ڈاکٹر کو صحیح بتا سکتے ہیں نہ اپنے گھر والوں کو صحیح بتا سکتے. آج بہت سے طرح طرح کی مشکلوں کے اندر ہے. آج کئی لوگ ہیں جو ابلیس نے انہیں ایسا ورگلایا, ان کے ذہن کو معاف کیا, وہ سود کی لعنت کے اندر پھنس گئے. کیا آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئے شیطان دور ہو؟ کئی لوگ ایسے ہیں, بائبل میں لکھا ہے کہ ایک کبری عورت یسوع کے پاس آئی. یسوع مسیح نے کہا کہ یہ بڑی 18 برس سے یہ اس بیماری میں جکڑی ہوئی تھی, اور یسوع نے اس کے اوپر دونوں ہاتھ رکھے اور کہا آئے شیطان دور ہو, نکل آ اس میں سے. مرگی والے مرض کو یسوع نے کہا شیطان باہر نکل. کہا یسوع نے, میرے ساتھ رہیے, کہا یسوع نے باہر آ جا شیطان. آج اپنی زندگی کے اندر سے خود شیطان کو جھڑک سکتے ہیں, کیونکہ ہے تو مخالفت, میں نے شروع میں بتایا ہے تو مخالفت سیدھی سیدھی, لیکن سیکیورٹی یہ ہے اس مخالفت آپ کے منہ سے جب شیطان کا لفظ نکلے گا نا, جو کچھ آپ کی زندگی کے اندر وہ کر رہا ہے, تو اس کے اگلے پل کتنی دیر میں, within couple of سیکنڈز مشکل منہ سے ایسے ہی نکل گیا ہے, سیکنڈ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. سیکنڈز کا جو سٹارٹ ہے جیسے وہ ہوگا, آپ کہیں گے اے شیطان دور ہو, فرشتے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے. فرشتے آپ کو کیا گھیر لیں گے؟ چاروں طرف سے, اور وہ کہیں گے کہ آ پھر اب آ, یہ میرا بندہ ہے, پھر یہ میرا بندہ, آ پھر کر مقابلہ. پھر جنگ آپ کی نہیں رہے گی, پھر جنگ یہوہ کی ہو جائے گی. پھر جنگ یہوہ کی ہو جائے گی, اور فتح کس کی ہوگی؟ کیونکہ آپ شیطان سے لڑ نہیں سکتے. میرے ساتھ رہیے, آپ شیطان سے لڑ نہیں سکتے. اگر کوئی لڑ سکتا ہے تو وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. اگر کوئی غالب آ سکتا ہے تو وہ برے کا خون ہے. اگر کوئی غالب آ سکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ برے کا خون ہے. تو آج لیں گے اپنی زندگی میں, آئیں آنکھیں بند کر کے دعا کرنا شروع کریں.